ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتی ہیں، اور مبارک ہیں وہ کان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ نفوس اور جانیں جو حدیث کی خدمت میں کسی بھی درجے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا سلسلہ احادیث کا جاری اور ساری، درس بخاری کی برکات ہم سمیٹ رہے اور اس سے اپنی زندگی کو منور کر رہے، وللہ الحمد والشکر۔ کتاب العلم ہمارا چل رہا۔ کتاب العلم میں 53 ابواب ہیں اور 76 احادیث ہیں، اور آج کا جو باب ہے وہ باب نمبر 27 ہے اور حدیث نمبر 89 ہے، 1 کم 90۔ باب التناوب فی العلم، باب کا نام ہے کہ علم کو باری باری حاصل کرنا، علم میں باری لگانا۔ حدیث کا متن جو عبارت ہے وہ برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور تشریح بھی کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا ابو عبد الله وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من عوالي المدينه، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما، فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، فاذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الانصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أسمى هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، فدخلت على حفصة هي تبكي فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، فقلت اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اور ان کا ایک انصاری دوست آپس میں باریاں لگائی ہوئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور آ کر وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی باتیں جو وہاں پر اس محفل میں ہوتی اس دن کی، تو وہ جا کر بتلاتے۔ ایک دن وہ آتے اور ایک دن عمر رضی اللہ عنہ آتے۔ تو یہ ان کا ایک علم کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات تھی کہ کوئی بات چھوٹنے نہ پائے تاکہ باری لگا دیں، اور علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات ہر ایک پل ہمارے سامنے آتا جائے۔ تو فرمانے لگے ایسا ہوا کہ میرا جو انصاری دوست تھا اس نے اپنی باری پہ میرے گھر جب آیا تو زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ میں ڈرا ہوا پریشان آیا، تو اس نے کہا بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ درپیش آ چکا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا، تو میں حفصہ رضی اللہ عنہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، میں ان کے پاس گیا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو دیکھا تو وہ تو رو رہی تھی۔ تو میں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی آپ سب کو؟ تو کہا مجھے نہیں پتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا اور میں کھڑا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو لا فرمایا، تو اس پر انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ تو اس سے کافی چیزیں پتہ چل رہی۔ ایک تو یہ پتہ چل رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے اصحاب نے کیا کیا قربانی دی۔ اگر ان کو اپنی معاش کی کوئی ضرورت بھی تھی تو ایسا نظم بنا لیا، ایسی ترتیب بنا لی اور ایسا ٹائم مینج کر لیا کہ ایک حدیث اور ایک پل بھی ہم سے جانے نہ پائے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے
کہ جب وہاں سے بات پہنچی ہے تو اس بات کو جس نے دل میں تھوڑا سا کھٹکا کیا ہے تو اس کے اطمینان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود سے ہی پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ کسی کے بارے میں کوئی بات بھی پتہ چلے یا یہ ہے کہ کسی کی طرف سے پہنچے تو ان سے اگر وہ حیات ہیں تو ان سے پتہ کر لینا چاہیے۔ دونوں پہلو سے ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، خاندان میں بھی یہی آتا ہے اور مذہبی اور مسلکی معاملات میں بھی ہوتا ہے، فیکٹریوں میں بھی اس قسم کی چیز پائی جاتی ہے۔ تو جب تک اطمینان نہ ہو جائے تو تب تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔